سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا دنگا پریشانی بتا رہی ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کر دیں جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے 2 آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔